تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں محترم جناب خالد رضا خان صاحب ایڈیٹر بھارت ایکسپریس نئی دہلی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پر رونق محفل میں آنے کے بعد میں یہاں پر اندر میں آنے کا اتفاق پہلی بار ہوا مجھے، اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے مولانا محمد رحمانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر اس محفل میں شامل ہونے کا اور اپنے تاثرات رکھنے کا۔ میں کئی مرتبہ آیا، ادھر سے گزرا، نماز پڑھی میں نے جمعہ میں، مسجد میں نماز ادا کی اور باہر سے چلا جاتا تھا، میں تفصیلات نہیں جانتا تھا اندر سے، لیکن آج یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جو ملت کے درمیان جو مایوسی اور جو ایک طرح کی مایوسی ہے کئی مستقبل کو لے کے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام اس پر رونق محفل میں بیٹھے تمام علماء اور جو مستقبل کے علماء ہیں، وہ آج دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جب یہ ملت کے درمیان جائیں گے تو رہنمائی کس طرح کی ہوگی۔ وہ ایک امید کی بڑی کرن جگی ہے، دکھی ہے، اور ایک صحافی کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس طرح کا ماحول ہے اور اس ماحول میں جس طرح کی مایوسی اس ماحول کی وجہ سے نظر آتی ہے، تو ایک تو مایوسی کفر ہے، ہم تمام لوگ ایمان کا حصہ ہے کہ بھئی ہم مایوسی اختیار نہ کریں، مایوسی بالکل کفر ہے۔ تو اب ایک صحافی کے طور پر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو یہاں سے نوجوان نکل کر جا رہے ہیں، جو جن 67 لوگوں کا یہاں پر کو جو سند دی جا رہی ہے، اور جو یہاں سے نکل کر عملی زندگی میں جب وہ دوڑ میں شامل ہوں گے، تو ان کے لیے میرا یہ، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان تمام 67 لوگوں کے لیے ایک طرح سے جو ان کے لیے ایک نظم تیار کی گئی تھی، جس میں ان تمام کے لیے کا نام لے کر ان کے بارے میں کچھ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی تھی۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی دلچسپی صحافت سے بھی نظر آئی، کیونکہ اس میں ان کے اندر کا جو صحافی ہے وہ ابھی سے وہ تیار ہو رہا ہے عملی میدان کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ عملی صحافی کے طور پر، ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر، کہ آج کے ماحول میں صحافت کو پیشہ مت بنائیے، صحافت کو ایک مشن کے طور پر لیجیے اور پیشہ کوئی اور اختیار کر لیجیے، کیونکہ اگر صحافت کو اپنا کریئر بنائیں گے تو بہت ساری ہم لوگ مجبوریاں جھیلتے ہیں، وہ آپ اس طرح سے اپنے تاثرات اور اپنی باتیں رکھ نہیں پائیں گے معاشرے کے سامنے۔ اس لیے آپ ٹریننگ ضرور لیجیے، صحافت یا جرنلزم کیجیے ضرور، اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کیجیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے ہنر حاصل کیجیے، لیکن اس کو کریئر کے طور پر مت لیجیے، اس کو مشن کے طور پر لیجیے، تب شاید معاشرے کا کچھ بھلا کر پائیں گے۔ اور کریئر کے طور پر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر وہ کام نہیں ہو پائے گا جو آج ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایک صحافی کن مجبوریوں میں وہ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی بہت مجبوریوں کے تحت اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے۔ تو مجبوری وہی ہے کہ وہ اس نے اس کو کریئر کے طور پر چن لیا، اس نے مشن اس کو نہیں بنایا تھا۔ اور ان تمام نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جب عملی میدان میں جا رہے ہیں، اور جو بھی آپ پیشہ اختیار کریں، جو بھی فیلڈ اختیار کریں، آپ چونکہ اس طرح سے یہاں اس سنابیل سے ٹرینڈ ہو کر جا رہے ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ زندگی میں جو عام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بہت زیادہ آپ مضبوط ہو کر جا رہے ہیں، عام اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ آپ ہر طرح سے آپ مضبوط ہیں۔ جو جس طرح کا یہاں پر ہم نے جس طرح کا مارشل آرٹ دیکھا اور تمام طرح کے جو ہنر دیکھے لوگوں میں، جو جس طرح کا ڈیبیٹ کا ماحول یہاں پر دیکھا، اور جس طرح کا
ڈبیٹ کے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیشن کا جو حوصلہ دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ عام جو اسکول کے جو ٹریڈیشنل جو تعلیم ہے اس سے بہت زیادہ آگے ہیں یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں کے جو طلبہ ہیں. عملی میدان میں یہ جائیں گے تو یقینی طور پر یہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کریں گے اور ان سے وہ کہیں آگے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم زندگی کے جو تجربات ہیں ایک صحافی کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں، صحافت میں جائیں یا جو بھی آپ کا محبوب سبجیکٹ ہو اس میں آگے ایکسل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں بیسٹ کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہمارا تعلق جس ملت سے ہے، اگر ہم بیسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں درکنار کر دیا جائے گا. اس لیے جہاں بھی رہیں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں، تبھی آپ کے وجود کو ریکگنائز کیا جائے گا. اور بیسٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح جھونکنا ہوگا اور یقینی طور پر اچھی نیت کے ساتھ جائیں تو یقینی طور پر کامیابی ملے گی. یعنی جس کو کہتے ہیں ویل بگن از ہاف ڈن، یعنی اچھی نیت رکھیں تو وہ کام ہو جائے گا آپ کا. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جس پوری اسپرٹ کے ساتھ جو آپ عملی میدان میں جائیں اور آپ جا رہے ہیں تو آپ اسی طرح سے ڈوب کر حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ احساس ہو کہ کچھ کمی رہ گئی تھی ماضی میں تو جس کا خمیازہ ہم کو فیوچر میں بھگتنا پڑے. تو میری نیک خواہشات ہیں اور شکر گزار ہیں ہم کہ ہمیں موقع دیا یہاں. اور مولانا محمد رحمانی صاحب کی رہنمائی میں جس طرح سے یہ جامعہ چل رہا ہے، جس طرح سے جامعہ سنابیل کام کر رہا ہے، میرا مشورہ چھوٹا سا یہ ہے کہ یہاں پر ہم تمام لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ سنابیل ہے، وہاں آس پاس کے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. واقف اس سینس میں کہ بس لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک بڑا سا کیمپس ہے، یہاں پہ ایک مسجد ہے اور ایک مولانا آزاد اسکول ہوا کرتا تھا. مولانا آزاد ایک رحمانی مسجد کے نام سے لوگ جانتے ہیں عام طور پر معاشرے میں، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یہ لوگ جس طرح سے یہاں پر بچے تیار ہو رہے ہیں وہ شاید معاشرے میں آس پاس کے لوگوں میں مجھے لگتا ہے چراغ تلے اندھیرا ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو اس کو اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس سب سے زیادہ لے جانے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچو کہ اس کے علاوہ آپ کا ایک اسکول بھی چل رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں یہاں سے لے کر ذاکر نگر تک لوگ اتنی تعداد میں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور یہاں کس طرح کا ٹیلنٹ پیدا کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو ہم اویئر کریں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. میری تو خواہش ہے کہ میں نے یہاں دیکھا کہ شاید ہمارے بچے بھی یہاں اگر آئیں اور ڈے اسکالر کے طور پر یہاں کچھ کوئی انتظام ہو بچوں کا کی تعلیم کا اور اس طرح کے ہنر پیدا کرنے کا، تو میں بھی اپنے بچوں کو ڈے اسکالر کے طور پر یہاں بھیجنا چاہوں گا. تو بہت بہت شکریہ نیک خواہشات کے ساتھ.